السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج کا یہ ہمارا 26 شعبان 1441 2020 19 اپریل کا دن ہے اور اہم دینی اسباق کا یہ دوسرا سبق ہے۔ آج کی نشست میں ہم سورہ زلزلہ کی تفسیر اور اگر ٹائم ملا تو اگلی سورت جو ہے سورہ عادیات، ان دونوں کی تفسیر و مفہوم پڑھیں گے۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتایا۔ پچھلی سورہ بینہ ہے، اس کے اندر جہاں کفار اور اہل کتاب مشرکین کا مسیر اور ان کا نتیجہ جہاں بتایا کہ جہنم ہے، وہاں اللہ کے نیک بندے صالحین کا جو ہے ان کے لیے جنات و عدن ہے، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کی جزا اور ثواب اللہ تعالیٰ نے بہشت بنائی ہے۔ تو اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ جنت اور جہنم سے پہلے جو ہے قیامت ہوگی اور اس کی علامات اور اس کی نشانیاں ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو حرکت دی جائے گی شدت کے ساتھ، یا زمین میں بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا شدت کے ساتھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنی خزانے۔ اثقال ثقل کی جمع جو ہے، ثقیل کی جمع اثقال ہے، اور قیمتی چیز کو ثقل کا معنی ہوتا ہے وزنی چیز۔ وزنی چیز سے مراد یہاں قیمتی چیز ہے۔ خزانے نکال دے گی، اور زمین کے اندر جو دفن ہے مردے وہ بھی اٹھ پڑیں گے، جو پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی نکل آئیں گے سارے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا۔ انسان سے مراد یہاں مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے۔ الانسان یہ جنس پہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے الانسان، جس سے مراد کافر اور مسلم اور تمام قسم کے انسان وہ بولیں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ ما لہا، کیا ہو گیا اس زمین کو، اتنی زور سے جو یہ ہل رہی اور ہر چیز اندر سے جو باطن ارض ہے اس کے اندر سے وہ نکال رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ اس دن، تحدث بیان کرے گی، گفتگو کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، زمین اپنی خبریں دے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیا خبریں ہیں؟ ایک حدیث کے اندر ہے، کہا صحابہ نے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو انسان نے نیک کیے عمل، برے کیے اور اچھے کیے یا برے کیے ہیں، اس کی گواہی دے گی انسان کے لیے یہ، اور اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی وہ طاقت اور وہ قوت دیں گے۔ جیسے انسان گفتگو کرتا ہے، زمین بھی گواہی دے گی اور بول اٹھے گی۔ تو یہ صورت بڑی خوف میں مبتلا کرنے والی ہے کہ ہمارے ہر ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، جو اس کی ایک برائیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے اور ایک نیکیاں لکھتا ہے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ اور جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ خلوت میں ہے، اب یہاں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، وہاں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں کائنات کی، جن میں زمین جو ہے جس کے اوپر ہم استقرار کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہی دے گی۔ آپ اندازہ کریں، یہ تصور کریں کہ انسان اگر جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیمرے لگے ہوں، اور کتنے ایسے اب فیکٹری ہیں، ایسے دفتر ہیں جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہیں، تو اس کے سامنے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اس کا مراقبہ ہو رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے مدیر۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے بھید بھی جانتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی خفایا، دلوں کی پوشیدہ چیزیں اور نیتوں کے اندر جو ہمارے کھوٹ ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔
تو جب یہ بندے کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط ہو جائے تو پھر بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ جواب ہے اس کا، مالہا کہ کیا ہے، اسے جواب اس کا آ رہا ہے بان ربک اوحی لها، کیونکہ تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بے جان زمین ہے اس کی طرف وحی کی، حکم نازل کیا اور یہ بول اٹھی، خزانے باہر نکال دیے۔ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے ان خزانوں کو، حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں کی طرح وہ سونا اور وہ چاندی اور بڑے بڑے خزانے انسان دیکھے گا، کہے گا کہ میں نے اس کے لیے اپنے فلاں کو قتل کیا، اور اس کے لیے میں نے فلاں رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی۔ چور کہے گا اس سونے اور اس چاندی کے لیے میں نے اپنا ہاتھ کٹوا دیا، تو اسے کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس وقت، کیونکہ یہ رب نے وحی کی، اس لیے زمین گواہی بھی دے گی اور ہر چیز باہر نکال دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لوگوں کو لوٹایا جائے گا، اشتاتن گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، لیروا اعمالهم تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ تو گروہ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے جنت میں جانے والا ہے، ایک جہنم میں جانے والا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے نیکی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے گناہ کر کر کے، فالعیاذ باللہ۔ تو اس دن لوگ گروہوں میں مختلف گروہ ہوں گے، اور ان میں اٹھایا جائے گا ان کو، تاکہ وہ اپنے اعمال کا بدلہ لے لیں اور اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے عمل کیا ہے مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، ذرہ کتنا ہوتا ہے، ایک چونٹی سے ذرا کم، یہ ذرہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ زمین پہ ہاتھ ماریں اور اس کے ساتھ جو مٹی ہلکی ہلکی باریک ہمیں لگتی ہے وہ ذرات ہیں۔ اور یہ بھی کہا، یہ بھی قول ہے کہ ذرہ اسے بھی کہا جاتا ہے جب کسی سوراخ سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہو تو اس روشنی میں جو ہمیں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، یہ ذرات ہیں۔ تو اتنا ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہے وہ دیکھ لے گا، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے اور کرم عظیم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے 10 لکھی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی وجہ سے اگر مخلصانہ طور پہ وہ کی ہو اور مخلص ہو کے کی ہو، اخلاص کے ساتھ کی ہو، سنت کے مطابق کی ہو، اور دل کی وہ ایسی کیفیت ہو کہ اللہ کو وہ پسند آ جائے نیکی، تو اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، بلکہ 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور نوازش ہے، اور افسوس ان لوگوں پہ ہوگا کہ جن کے گناہ جو ہیں ان کی نیکیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ذرے کا جہاں حساب ہوگا تو اندازہ لگا لیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجوری خرچ کرنی پڑے۔ فمن لم یجد، جس کے پاس آدھی کھجور نہیں، فبکلمۃ طیبہ، وہ اچھی گفتگو کر کے، اچھی نصیحت کر کے، کسی کو اچھی بات کر کے، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے ہی بچ جائے، اس کے ذریعے ہی بچ جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا یاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ خبردار، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو بندہ حقیر سمجھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو بھی طلب کیا جائے گا، اس پہ بھی جزا ہوگی۔ تو بندے کو یہ خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی پکڑ آئی اس عورت کو جس نے ایک بلی کو بند کر دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ کھائے پیے، اسے بند کر دیا، حبس کے اندر مار دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، اس وجہ سے اسے جہنم مل گئی۔ اور ایک باغی عورت اور ایک سرکش عورت، ایک گناہ کرنے والی عورت، اسے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی کریم ہے۔ یہ ہے سورہ زلزال، جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا اور اعمال کا۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے سورہ عادیات ہے۔ یہ سورہ زلزال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ عادیات جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اور سورہ عادیات کی 11 آیات ہیں اور زلزال کی 8 آیات تھیں۔
زلزال سورہ عادیات جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے جو ہانپتے ہیں چلتے وقت، بھاگتے وقت جہاد کے میدان میں۔ فالموریات قدحا، اور جب ان کے سم جو ہیں وہ ٹکراتے ہیں چٹانوں کے ساتھ اور آگ نکالتے ہیں۔ فالموریات قدحا، ان ٹاپوں کی وجہ سے چنگاریاں اڑنے والے وہ گھوڑے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت جب وہ حملہ کرتے ہیں گھوڑے جہاد کے میدان کے اندر، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں۔ فاثرن به نقعا، اور وہ اثرنا پھیلاتے ہیں نقع غبار کو۔ فوسطنا به جمعا، اور وہ دشمنوں کے درمیان میں جا کے، وسط میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں میدان جہاد کے اندر۔ اور ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جو جہاد کے میدان میں جانے والے ہیں، اقدام، حملہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ان کی قسمیں کھائیں۔ اور یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور مکہ میں جہاد نہیں تھا، گویا اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ آئندہ وہ ایام آنے والے ہیں کہ مسلمان جہاد کے میدانوں میں نکلیں گے اور گھوڑوں پہ نکلیں گے اور دنیا کو فتح کریں گے۔ اس میں بہت بڑا اعلام اور اشارہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان لربہ، اپنے رب کے لیے، لکنود، ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں ناشکرے کو، کفور کے معنی میں آتا ہے، ناشکری کے معنی میں۔ انسان جو ہے اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پہ گواہ بھی ہے۔ انسان کو پتہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو انسان کو بتاتا ہے کہ گناہ ہے اور یہ تقوی، یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برا ہے، یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ وہ اگرچہ انسان اس کی بات ضمیر کی نہیں مانتا بلکہ اسے مردہ کر لیتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن انسان گواہ ہے اپنے اوپر جو ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، ناشکرا کیوں ہے؟ اتنی اللہ کی نعمتیں، صحت، عافیت، یہ سانس۔ ایک آدمی جو بوڑھا انسان جو ہاسپٹل کے اندر تھا، 2 دن کا بل 500 ریال بنا ریاض میں، 60 سال کا وہ بوڑھا رونے لگ گیا بل دیتے وقت۔ انہوں نے کہا کہ بل زیادہ ہے، کہا نہیں یہ بات نہیں، 60 سال ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی بل کے یہ سانس دے رہا تھا، یہ مصنوعی سانس 1 دن لگایا یا 2 دن تم لوگوں نے لگایا اور 500 ریال بل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے بل مانگ لیا تو کیا کروں گا؟ تو یہ سانس، یہ نعمت، یہ جسم، یہ بصارت، یہ سماعت، یہ بولنا، یہ سننا، یہ کھانا پینا، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بندے کے پاس، اور بندہ پھر بھی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ گواہ بھی ہے اس پر بے شک۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان بے شک حب الخیر، خیر مال کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، اور یہاں ایک معنی یہ ہے کہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ انسان مال کو بہت شدید پیار کرتا ہے، محبت چاہتا ہے، طمع اور حریص ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ بڑا بخیل ہے، اور دونوں لازم و ملزوم ہے کہ جو مال سے محبت کرتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے، وہ کنجوس بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا تحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ تو مال کی محبت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے حلال و حرام میں تمیز نہیں انسان کرتا، اور انسان صراط مستقیم کا رستہ کھو دیتا ہے اور اللہ کا رستہ کھو دیتا ہے۔ قرآن ہمیں ہدایت کی طرف لا رہا ہے اور بتا رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں؟ اذا بعثر ما فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ راز ہیں، وہ اسرار ہیں، وہ خفایا ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز جو ہیں وہ افشا ہو جائیں گے، اور لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو اس دن وحصل ما فی الصدور، سینوں کے سامنے جو نیتوں کے کھوٹ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور جو سینوں میں چھپائے ہوئے راز ہیں وہ سرے عام لوگوں کے سامنے آ جائیں گے قیامت کے روز۔
تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کرے، اپنے عمل کو خالص کرے، اس کی نیت اور ارادے جو ہیں اس کے عمل سے اچھے ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا اگر وہ صحیح ہو جائے تو تمام اس کا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ فساد اس میں آ جائے تو تمام اعمال اور تمام جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، جہاں ارادہ اور جہاں نیت ہوتی ہے۔ اور اس لیے بندے کی نیت، جتنے گناہ ہوتے ہیں ارادے اور نیت پہلے سوچیں، اور وہ ساری چیزیں دل کے اندر، سینے کے اندر وہ ارادے ہوتے ہیں بندے کے، اور وہ خیال ہوتے ہیں اس کے دماغ میں جو گھومتے، اور پھر جسے عملی جامہ پہناتا ہے بندہ۔ اگر اپنی سوچوں کو ہم مثبت کر لیں، اپنے اعمال کو، اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور برائی کو جھٹک دیں اور سوچیں نہ اور خیال نہ پیدا کریں، تو ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کو جو ہے، آنکھیں جو ہے پہلا وہ تیر ہے ابلیس کا، شیطان کا، کہ آنکھیں جب کسی چیز کو دیکھتی ہیں دل میں وہ تصویر بن جاتی، اس لیے آنکھوں کی حفاظت فرمائے، اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو، اے مومن مرد اور عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں، تو آنکھوں سے برائی کو نہ دیکھا جائے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کے بعد إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تمہارا رب جو ہے اس دن لخبیر، خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان کے ساتھ، ان کو، یومئذ، اس دن، لخبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ دنیا میں بھی وہ خبر رکھتا ہے، قیامت کے روز بھی وہ تمام قسم کی اس کے پاس خبریں ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز کس طرح گزرے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اس چیز کا۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ اللہ میرا جانتا ہے اور وہ مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے بندہ، اور رب سے معافی مانگتا رہے جب تک انسان کی زندگی ہے اور منہ میں سانس ہے، وہ روز اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اور نیکیوں کی توفیق مانگتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔